بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیف اللہ ایک نوجوان تھا، ماں باپ اس کے مر چکے تھے، کوئی لڑکا بھی نہیں تھا، صرف وہ تھا اور اس کی خوبصورت بیوی ستارہ۔ وہ بہت سلیقہ شعار اور باشعور عورت تھی، اس کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی اور ضرورت سے زیادہ الفت تھی۔ ایک دن کی جدائی اس پر گراں تھی، وہ اسی بے پایا محبت نے اسے تلاش ماں سے نکلنے سے باز رکھا، یعنی وہ گھر پر ہی رہتا اور کام پر نہیں جاتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ باپ دادا کی پیدا کی ہوئی جائیداد کب تک ساتھ دے گی؟ اگر یہی رات دن رہا تو ایک دن غربت آ کر رہے گی۔ اس کے شوہر نے کہا، کیا کروں؟ اور گھر کی جدائی اور تمہاری محبت باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی، دل نہیں کرتا تم جیسی بولی اور نوعمر لڑکی کو ایسے گھر میں اکیلا چھوڑ جاؤں۔ اس کی بیوی نے کہا، زمانے کا یہی دستور ہے کہ مرد کو باہر نکلنا پڑتا ہے تلاش ماس کے لیے۔ تمہارے جیسا خیال اگر ہر کسی کا ہو جائے تو دنیا بند ہو جائے۔ کسی بھی صورت میں جوان کا گھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بیوی کی عاقلانہ گفتگو پوری طرح اس کی طرف اتر چکی تھی، تو آخر کار گھر سے روانہ ہو گیا کسی دوسرے شہر تلاش معاش کے سلسلہ میں۔ اس کے دوست نے اسے اسٹیشن چھوڑا، پھر نہیں معلوم کہاں گیا اور کیسے گیا۔ پورا ایک سال ستارہ شوہر کی جدائی میں جلتی رہی، پورا ایک سال اس نے نہایت ہی صبر و تحمل سے گزارا کیا، لیکن آخر کب تک؟ عورت جوان تھی، ایک روز نماز عشاء پڑھ کر سوئی تھی کہ حضرت ابلیس اپنے قاعدے کے مطابق آئے اور بیچاری ستارہ کو طرح طرح سے بہکانا شروع کر دیا۔ اس حد تک ستارہ کے نفس امارہ نفس صالح میں جنگ ہونے لگی۔ ابلیس نے نفس امارہ کو ترجیح دی اور نفس صالح کو شکست دے دی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ستارہ کے محلے میں ایک بڑھیا رہتی تھی جو دور دور تک مشہور تھی۔ اسی وقت اس نے خادمہ کو بھیج کر بڑھیا کو بلوایا اور خلقت میں لے جا کر اس سے کچھ دیر تک سرگوشی کرتی رہی۔ بڑھیا نے بلانے کے ساتھ ہی سمجھ گئی کہ میں کس مقصد کے لیے بلوائی گئی ہوں۔ ستارہ نے اپنی خواہش بیان کی، ساتھ یہ بھی کہا، جوان ہو اور اعلیٰ ظرف ہو تاکہ میرے راز کو افشا نہ کرے۔ بڑھیا نے سر سے پاؤں تک ستارہ کی بلائیں لیں اور بہت سی دعائیں دیں، نکل آئی ستارہ کے گھر سے۔ راستے میں چلتے ہی چلتے نوجوان کو بڑھیا نے تجویز کر لیا۔ بڑھیا ایک نوجوان کو لے کر جا ہی رہی تھی کہ اس نوجوان نے کہا، مجھے حاجت ہوئی ہے، تم اس جگہ ہی رکو، میں یہیں آ جاؤں گا۔ بڑھیا وہیں رکی اور جوان طہارت سے جب فارغ ہو کر جب واپس چلا تو ایک ٹھوکر لگنے پر زمین پر گر پڑا۔ لوٹے سمیت مٹی کا لوٹا تھا جو زمین پر گر پڑا تو اس کا لوٹا ٹوٹ چکا تھا۔ بڑھیا نے دیکھا کہ نوجوان رو رہا ہے تو پوچھنے پر کہنے لگا کہ بڑھیا، میں اس نقصان پر نہیں رو رہا۔ تو بڑھیا نے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ تو نوجوان نے ایک چیخ ماری اور 14 سال سے یہ لوٹا میرا ہمراز تھا، کسی نے آج تک میرا ستر نہیں دیکھا، ورنہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ بازار میں اچھے سے اچھا لوٹا مل جاتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چلتا بنا اور بڑھیا ناکام ہو کر اپنے راہ پر چلی۔ جب گھر پہنچی تو ستارہ بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ستارہ خوشی سے اچھل پڑی، بڑھیا کو کوئی شکار ڈھونڈ کر لائی ہے اس کے لیے، مگر بڑھیا نے کہا کہ صبر کے ساتھ اطمینان بھی رکھو، آج شکار مل تو گیا تھا مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ستارہ کو سارا ماجرا بتایا تو ستارہ رونے لگی، تو بڑھیا کے پوچھنے پر کہنے لگی کہ میری قابل نفرت زندگی پر مجھے افسوس ہوتا ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں نے اپنے شوہر کو دھوکہ دینا چاہا۔ ایسی بے حیائی کی زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے۔ افسوس، نوجوان نے ایک بے جان لوٹے کو اپنا ستر دکھانا پسند نہ کیا اور میں ایک غیر مرد کو اپنا ستر دکھانے کے لیے خوشی خوشی راضی ہو گئی۔ مجھے خاوند کا خیال بھی نہیں آیا۔ تو اس ستارہ نے توبہ کی اور دونوں ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ اس ستارہ کے طفیل بڑھیا نے بھی توبہ کی اور توبہ کرنے پر اللہ نے اس بڑھیا کے لیے ایسے رزق کا انتظام کر دیا کہ وہ حیران رہ گیا۔ ستارہ کا شوہر بہت پیسہ کما کر لایا اور اس کا شمار شہر کے امیروں میں ہونے لگا۔ تو ستارہ کی مدد کرنے کے لیے گھر کے کاموں میں اس بڑھیا کو بلوا لیا اور اسے کام پر رکھ لیا۔ اسی طرح وہ ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔